جلدی بات کو سمیٹنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان میں شان والا رسول بھیجا ہے، ان میں شان والا رسول بھیجا ہے۔ دوستان ذی وقار، اللہ رب العزت نے احسان جتایا اپنے حبیب کے آنے کا، لیکن فرمایا یہ احسان کن پر ہے، کون لوگ اس کے مصداق ہیں؟ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا یہ احسان ان پر ہے جن کے دلوں میں ایمان کی دولت موجود ہے، جن کے دلوں میں ایمان کا نور موجود ہے، جن کے دلوں میں ایمان کا نور موجود ہے۔ دوستان ذی وقار، جس کے دل میں بھی حضور کی محبت ہوگی، عشق ہوگا، ایمان ہوگا، وہ نبی کے آنے پر خوش بھی ہوگا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی نظر آئے گی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی نظر آئے گی۔ دوستان ذی وقار، ربیع الاول کا معنی کیا ہے؟ ربیع الاول کا معنی ہے بہار، پہلی بہار۔ گویا جس ماہ مقدس میں میرے اور آپ کے نبی تشریف لائے، کائنات میں پہلی بہار اسی مہینے کے اندر آئی، کائنات میں پہلی بہار اسی کے اندر آئی۔ دوستان ذی وقار، بہار کا موسم آپ کو پتا ہے، جب بہار کا موسم آتا ہے ہمارے ہاں یہ مارچ اپریل کے مہینے میں جب بہار کا موسم آتا ہے تو سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو جاتے ہیں، ان پر پھل آتا ہے، ان پر پھول آتا ہے، ان کی کلیاں کھلتی ہیں، ان کی مسکراہٹیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ بہار کا موسم آ گیا۔ لیکن دوستان ذی وقار، سارے درخت نہیں کھلتے، وہی درخت کھلتے ہیں جن کی جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں، جن کا تعلق زمین کے ساتھ ہوتا ہے، جنہیں زمین نمی فراہم کرتی ہے، انہی کے لیے بہار کا موسم آیا کرتا ہے۔ میرے دوستو، جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، بالوں کے چہرے کھلتے ہیں، بالوں کے چہروں پر مسکراہٹ آتی ہے، رنگ نکھر جاتا ہے، خوبصورتیاں بکھر جاتی ہیں، لیکن کچھ اس وقت بھی مرجھائے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جن کا تعلق گنبد خضرا کے ساتھ ہے، حضور کے ساتھ ہے، وہ ربیع الاول میں کھل اٹھتے ہیں، ان کے چہروں پر بہار آ جاتی ہے۔ دوستو، جس درخت کا تعلق زمین کے ساتھ، زمین سے کٹ جائے، میرے دوستو، بہار کا موسم بھی اسے ہرا بھرا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا تعلق کٹ گیا، اس کا تعلق کٹ گیا۔ اقبال کہتا ہے ڈالی گئی جو فصلیں خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ اقبال کہتا ہے جو ٹہنی خزاں میں درخت سے علیحدہ ہو جائے، اقبال کہتا ہے بہار کا موسم بھی اسے ہرا بھرا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا تعلق درخت کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ میرے دوستو، جس کا تعلق گنبد خضرا سے ٹوٹ گیا، ربیع الاول کا مہینہ بھی آیا جائے وہ ہرا نہیں ہوتا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی، وہ نبی کے ترانے نہیں گاتا، وہ نبی کے ترانے نہیں گاتا۔ اور جس کا تعلق حضور کے ساتھ ہے، وہ پھر بہار کے موسم میں کھلتا بھی ہے، جھنڈیاں بھی لگاتا ہے، وہ کمکمے بھی لگاتا ہے، وہ خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ تو دوستان ذی وقار، گویا میلاد ہمارے ایمان کا ایک چیک ہے۔ ایمان چیک ہوتا ہے میلاد کے ذریعے کہ کون ہے نبی کے آنے پر خوش ہے، کون ہے جس کا قلبی تعلق حضور کے ساتھ ہے، جس کا تعلق حضور کے ساتھ ہے، اور کون ہے جس کا تعلق کٹ چکا ہے، جسے اس بہار کے موسم میں بھی خزاں رسیدہ پتے کی طرح نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے ایمانوں کا ٹیسٹر ہے۔ میں ایک اور بات جو آخر میں کرنا چاہتا ہوں، موجودہ وقت کے حوالے سے، موجودہ حالات کے حوالے سے میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دوستان ذی وقار، حالات ہمارے اس قدر کمزور نہیں ہٹایا جا سکتا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت، انہیں راستے سے گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوستان ذی وقار، اس چیز کے لیے پھر انہوں نے ورکنگ شروع کی۔ 19ویں صدی میں ایک ناجائز پودا قادیان میں لگایا، ربوے میں ایک ناجائز پودا لگایا مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں۔ میرے دوستو، آج ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جو لبرل لوگوں سے پڑھا، جو ایتھسٹ لوگوں کے زیر سایہ ہے،
اسے بیچارے کو علم ہی نہیں، اسے علم ہی نہیں۔ اقبال نے کہا تھا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، صدائے لا الہ الا اللہ تو تیری گھونٹ نہیں گئی، مدرسے میں، سکول میں، کالج میں تجھے یہ بات پڑھائی نہیں گئی۔ ہمارا یہ پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے وہ جی عیسائیوں کے لیے حقوق ہیں، ہندوؤں کے لیے حقوق ہیں، سکھوں کے لیے حقوق ہیں، تو یہ قادیانیوں کے لیے حقوق کیوں نہیں ہیں؟ اور دیکھلو تمہیں سمجھ نہیں، نہ سمجھو، اپنے دین کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ ہم جو اسلام ہے وہ مائنورٹیز کو، عیسائیت کو، یہودیت کو حق دیتا ہے، یہی تو اس دین کا امتیاز ہے۔ لیکن پہلے جا کے ان سے پوچھو تو صحیح، جن کی وکالت کرتے ہو وہ خود کو مائنورٹی تسلیم کرتے ہیں، وہ خود کو اقلیت تسلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، وہ تو مسلمانیت کا لیبل لگا کر خود کو پیش کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے، ان کی مثال ایسے ہے قادیانیت کی کہ جیسے کوئی اصلی چیز پر جعلی لیبل لگا کے جو ہے نا اسے بیچنا شروع کر دے۔ قادیانیت وہ گندا پودا ہے اسلام کی سرزمین پر جو لیبل اسلام کا استعمال کرتا ہے، لیبل اسلام کا استعمال کرتا ہے اور بیچتا اپنا جعلی دین ہے، بیچتا اپنا جعلی دین ہے۔ ہم اس جعل سازی کو برداشت نہیں کریں گے، ہم ارتداد کو قبول نہیں کریں گے، ہم قادیانیت کی ان ریشہ زبانیوں کو قبول نہیں کریں گے۔ اور آپ ان کی اپروچز دیکھیں، ان کی اتھارٹیز دیکھیں کہ یہ آج افسوس کی بات ہے ہماری سپریم کورٹ تک پہنچ گئے ہیں، سپریم کورٹ تک پہنچ گئے۔ سوچو، کلمہ پڑھنے والوں سوچو، ہماری سپریم کورٹ تک۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کو بھی پتا نہیں کہ یہ مائنورٹیز کیا ہوتی ہے، قانون کا ہی نہیں پتا، 295 سی کا ہی نہیں پتا، امتناع قادیانیت کا نہیں پتا، اور اس کے کہتا ہے جی ان کو چاردیواری کے اندر تبلیغ کی اجازت دی جائے۔ میرے دوستو، جرم باہر بھی جرم ہوتا ہے، جرم چاردیواری کے اندر بھی جرم ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری۔ دوستانے دی وقار، شراب جیسے باہر حرام ہے چاردیواری کے اندر بھی ویسے ہی حرام ہے، زنا جیسے اوپن حرام ہے اسی طرح چاردیواری کے اندر بھی حرام ہے۔ آپ جا کے دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر، میرے پاس پیجز پڑے ہوئے، پورا فیصلہ پڑا ہوا ہے۔ دوستانے دی وقار جو انہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر صغیر، اور جا کے اپنا کوئی اپنی جعلی کتاب بناؤ، اللہ کے سچے فرمان قرآن کو استعمال نہ کرو۔ جعلی تفسیر کی تفسیر صغیر، اس کے بعد ٹائٹل پیج پر لکھا مرزا بشیر الدین، جس میں تفسیر کی مرزا بشیر الدین خلیفہ مجال مسیح موعود، مسیح موعود، اس ظالم بے غیرت اور حضور کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے شخص کا نام ٹائٹل پر لکھا۔ قرآن کی آیات کو بدلا گیا، ترجمے کو بدلا گیا، تفسیر کو بدلا گیا۔ میرے دوستو، اس سے بڑھ کر تعریف قرآن کیا ہوگی، تعریف قرآن کیا ہوگی؟ اور پھر اللہ کے کرم سے ختم نبوت کے پہرے دار اٹھے، سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک گئے، اور اس ملک میں قانون بن چکا ہے کہ ہر بات ڈنڈے کے دور پر منوائی جا سکتی ہے۔ دلیل کی زبان آج ہمارے ادارے سمجھنے سے قاصر ہو گئے، اور حضور کے جب 10,000 غلام اس دن کھڑے ہوئے تو پھر مختصر فیصلہ دیا، ہاں جی قادیانیوں کو روکا جائے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن اتنے دن گزر گئے، ابھی تک دباؤ باقی ہے، ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا۔ دوستو، کیا وجہ ہے؟ یہ پیچھے برطانوی سامراج ہے، پیچھے امریکی سامراج ہے، طاغوتی قوتیں ہیں، اسلام دشمن قوتیں ہیں، خود قادیانیت ہے جو فنڈنگ کرتی ہے، جو فنڈنگ کرتی ہے، اور جو ہمیں فیصلے نہیں کرنے دیتی۔ میرے دوستو، اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، ختم نبوت کا پہرے دار بننا پڑے گا، حضور کی ختم نبوت پر پہرے دینے پڑیں گے۔ اس بات کی سمجھ جو ہے نا قادیانیت کی، محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی نہیں آئی۔ بھٹو صاحب جو تھے نا، ان کو شروع میں سمجھ نہ آئی، انہوں نے کہا یار کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک کام کر دیا، تو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں۔ تو وہاں پر ہمارے ایک عالم دین موجود تھے، انہوں نے بھٹو صاحب کو ایک بات کہی، انہوں نے کہا بھٹو صاحب آپ یہاں پر وزیر اعظم کرسی پر بیٹھے تھے، وزیر اعظم کی
کرسی پر بیٹھے، کوئی اور شخص آئے آپ کے ساتھ کرسی لگا کے بیٹھ جائے، کرسی لگا کے بیٹھ جائے، کہے میں بھی اسی طرح وزیر اعظم ہوں جس طرح ذوالفقار بھٹو وزیر اعظم ہے، میرے بھی وہی اختیارات ہیں جو ذوالفقار بھٹو کے ہیں، تو آپ کا رویہ کیسا ہوگا؟ آپ اسے کیا کہیں گے؟ بھٹو صاحب نے کہا میں اسے کہوں گا کہ وہ وطن کا غدار ہے، وہ وطن کا غدار ہے، قانون کا غدار ہے، کیونکہ اس نے وقت کے وزیر اعظم کو چیلنج کر دیا ہے۔ تو پھر اس عالم دین نے فرمایا بھٹو صاحب، مرزا غلام احمد قادیانی نے آپ کے نبی کی نبوت کو چیلنج کر دیا، نبوت کو چیلنج کر دیا، اور پھر اللہ نے اس بندے سے کام لیا اور 73 کے آئین میں اس کو کافر قرار دے دیا۔ بات اس کو سمجھ آ گئی تو دوستانی رفقا سمجھنے کی ضرورت ہے، کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ اس وقت چوروں کی رکھوالی ہے، جاگتے رہنا پڑے گا، ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمانوں کو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا آج اجتماع ہے، میں بالخصوص یہاں پر